یہ آدم علیہ السلام کی اور ان کی تخلیق کے بعد کی پوری جو ہسٹری ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے. اور پھر ان دونوں کی زندگیوں میں آدم علیہ السلام کی اور ابلیس ان دونوں کی زندگی میں کتنے نمونے رب کائنات رکھے. ایک کے اندر خیر ہے, ایک کے اندر شر ہے, ایک کے اندر تواضع ہے, ایک کے اندر غرور ہے, ایک کے اندر اقرار ہے, ایک کے اندر انکار ہے جی. ایک جھک رہا ہے, ایک اکڑ رہا ہے, ایک اپنے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا کہ یار میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں. یہ سبق ہے. چونکہ ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے اس لیے ہمیں اسباق کا پتہ نہیں ہوتا. کیا کبھی اپنے آپ کو بڑا کر کے نہیں دکھانا چاہیے, عاجزی میں رہنا چاہیے. تواضع اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, اے پیارے جبرائیل علیہ السلام جاؤ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو کہ بادشاہ نبی بننا ہے کہ بندہ نبی بننا ہے. جی بات صحیح تو ان کے پاس ہے جی. اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی. انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ کے محبوب ہیں, انبیاء کے امام ہیں جی. مقام محمود ان کے پاس ہے, حوض کوثر ان کے پاس ہے, میزان ان کے پاس ہے, پل صراط ان کے پاس ہے جی, شفاعت کا تاج ان کے پاس. ہر چیز ان کو عطا فرمائی ہوئی, ہر چیز ان کو عطا فرمائی. امام بخاری صاحب صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ جناب انس رضی اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کل قیامت کا دن ہوگا تو ہم آپ کو کہاں دیکھیں؟ فرمایا پل صراط پر دیکھ لینا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پل صراط پر نہ تو پھر میزان کے پاس دیکھ لینا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں بھی نہ ہو فرمایا پھر حوض کوثر کے پاس دیکھ لینا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں بھی نہ ہو فرمایا ان تینوں جگہ ہی ہوگا جہاں مرضی دیکھ لینا. اتنا اعزاز ہے. لیکن جب جبرائیل علیہ السلام آگے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں کہ بندہ نبی بننا چاہتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبریل تمہاری رائے کیا ہے یار؟ ہوتا ہے نا, اب محبت کرتے ہیں یار, آپ ڈیسیژن تو آپ نہیں کرنا تھا, ڈیسائیڈ تو آپ نہیں کرنا. جیسے ہم بھی آپس میں مشورے کرتے ہیں یار کیا کرنا چاہیے, سوچا تو ہوتا ہے یار یہ کرنا چاہیے, پھر مشورے میں شامل کرتے ہیں, ان کو بھی نواز دیتے ہیں, دوسروں کو مشورے کر کے نواز دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فیصلہ کرنے والے ہیں لیکن صحابہ کو مشورے میں شامل کر کے نواز دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سناؤ پھر کیا کرنا چاہیے؟ عرض کیا حضور بندہ نبی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں بندہ نبی رہنا چاہتا ہوں کہ اس کی بندگی بھی کروں اور اس کی نیابت بھی کروں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ام المومنین فرماتے ہیں جس دن یہ بات ہوئی تو اس دن سے آپ نے فرش پر سونا شروع کر دیا, فرش پر بیٹھ کے کھاتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اس دن کے بعد بیٹھ کر زمین پر جب کھاتے تھے تو ایسے جھک کے کھاتے تھے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو اتنا اعزاز دیا گیا ہے اور آپ ایسے کھانا کھاتے ہیں. فرمایا اے ام المومنین میں اللہ کا بندہ ہوں, بندے ایسے ہی کھاتے ہیں. اور پھر رات کو کھڑے ہو جانا اور جناب علی عبادت کرنی اور پاؤں ورم کر جانے. تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کرتے ہیں کیا وجہ ہے؟ جب اللہ نے مجھے نوازا ہے افل اکون عبدا شکورا تو پھر میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. جو شکر گزار بندہ اس میں کبھی بھی غرور نہیں آگا. یاد رکھ میں یہ کر دوں گا, میں کر سکتا ہوں. تو کر لو جو کرنا ہے, کر لو جو کب تک کرے گا؟ ملک الموت کے آنے تک کیا نا, تو ملک الموت پھر کر کے دکھانا کیا کرنا ہے. اور پھر جب ناراض نہ ہونے میری بات پر, پھر جب وقت آتا ہے نا تو یہ ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے, فوراً یہ ایسے جھک جاتی ہے, یہ اکڑی ناک ہے نا ایسے جھک جاتے ہیں. تو اس وقت اس کے جھکنے سے پہلے آج وقت ہے جھکنے کا. آج اپنے دادا حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر آنے کی ضرورت ہے. آج اپنے آپ کو مٹانے کی ضرورت ہے. آج اپنی نفی کرنے کی ضرورت ہے. آج اپنے آپ کو نیچے رکھنے کی ضرورت, تواضع کی ضرورت ہے, انکساری کی ضرورت ہے. کیونکہ یہی اعزاز ہے انسان کا, یہی ترقی ہے, یہی عروج ہے اس کا. جی
کتنے بڑے تھے جناب علی حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اتنی ان کی سلطنت تھی، اور چیونٹیوں کی آواز سنا کرتے تھے، اور جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلا کرتی تھی، تانبا پانی کی طرح بہا کرتا تھا. تو جب انہوں نے چونٹی کی آواز کو سنا اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں. یعنی کیسی تواضع کا انداز ہے کہ یا اللہ شکریہ بھی تیری توفیق سے ہوگا، شکریہ بھی تیری توفیق سے. کبھی ہوتا ہے نا کوئی آدمی ذرا کپڑوں سے باہر اس کو پکڑا کہ چھوڑ دو مجھے تو اس میں آگ کا اثر غالب ہو گیا ہوتا ہے، آگ کا اثر غالب ہو گیا. عثمان ہارونی، خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ کے مرشد پاک، ان سے حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ پوچھتے ہیں کہ حضور ولی آدمی کیسے بن سکتا ہے؟ ولی کیسے بن سکتا ہے؟ نمازی تو آسان ہوتا ہے نا، نمازی نماز پڑھے نمازی بن جاتا ہے. حاجی بننا بھی آسان ہے، پیسہ حج کر ہے. یہ کام ذرا آسان ہے. نماز پڑھنی بھی آسان ہے، وضو کیا پڑھ لی. لیکن ولی پوچھا ولی کیسے بنتا ہے؟ تو فرمایا ولی تب بنتا ہے جب وہ زمین ہو جاتا ہے، جب سورج ہو جاتا ہے، جب سمندر ہو جاتا ہے، پھر وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے. جب وہ زمین ہو جاتا ہے، جب وہ سورج ہو جاتا ہے، جب وہ سمندر ہو جاتا ہے، پھر ولی اللہ ہو جاتا ہے. عرض کیا حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا زمین میں تواضع ہے، سورج میں سخاوت ہے، اور سمندر میں جذب ہے، ہر چیز چھپا لیتا ہے. ولی کا سینہ لوگوں کے راز کا سمندر ہوتا ہے، اور سورج اپنے بیگانے کو دیکھے بغیر فیض لوٹاتا ہے، اور زمین جو ہوتی ہے یہ تواضع والی ہوتی ہے. جو تواضع والا ہوگا وہ ایک سجدے میں ولی بن جاتا، اور جس کا تواضع نہیں ہے وہ ساری رات بھی جاگے تو کچھ نہیں بنتا اس کا. فرماتے ولی بننے کے لیے زمین، سورج اور سمندر بننے کی ضرورت ہے. اور آدم علیہ السلام پر غلبہ تھا کس چیز کا؟ مٹی کا غلبہ تھا. تو آپ نے تواضع کا اظہار کیا. شیطان میں آگ کا غلبہ تھا، اس نے سرکشی کی، ابا واستکبر، اور نتیجہ کیا نکلا؟ آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عروج عطا فرمایا، اور شیطان ذلیل و خوار ہو گیا. جی تو یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی چلے گا، کیونکہ یہ ایک پوری اس کی ہسٹری جو ہے وہ انشاءاللہ پروگرام میں پوری یہ بیان ہو جائے کہ آدم علیہ السلام کی شخصیت نے ہمیں کیا دیا ہے، اور شیطان سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اور ہم نے کس کے نقشے قدم پر چلنا ہے، کس کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ کار کیا تھا، دشمن کا طریقہ کار کیا ہے. تو ہمیں اسے باخبر ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. بشرط زندگی سے باقی گفتگو پھر اگلی نشست میں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا.